ان کا فون آیا کہ بھائی مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں خود بھی سکتے میں آ گیا۔ واقعی ایک نئی جلا بخش دی تھی انہوں نے، خاص کر نوجوانوں کے دلوں میں، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا لاس ہے، اور اب تک یقین بھی نہیں آ رہا، اور عجیب سی تذبذب کی کشمکش والی کیفیت ہو گئی ہے۔ اللہ پاک حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کے مریدین، محبین، معتقدین، متوسلین ہم سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب بھی پڑھ لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مختصر عرصے میں میری پہلی ملاقات حضرت سے 2009 میں ہوئی تھی، تو اس وقت دورہ حدیث میں خود بھی پڑھ رہا تھا۔ میں تو دورہ حدیث تک نہیں پہنچا تھا ان دنوں، تو میں گیا اپنے استاد صاحب کے ساتھ، تو ان کے ارد گرد جو ہے وہ کئی طلباء بیٹھے تھے کہ جن کے عالم ہونے میں کوئی چند ماہ ہی رہتے تھے، یعنی آخری درجے میں وہ پڑھ رہے تھے دورہ حدیث کے۔ تو ہم چند ساتھی گئے میرے استاد صاحب کے ساتھ، تو بات ہوتے ہوتے انہوں نے تعارف کروایا ہم طلباء کا کہ یہ ہے، پھر بتایا کہ یہ حافظ بلال صاحب ہیں اور یہ قصیدہ بردہ شریف مکمل پڑھتے ہیں۔ تو بڑے خوش ہوئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ سیاست اور سارے معاملات نہیں تھے۔ اس وقت سے میں الحمدللہ حضرت کو دیکھتا ہوں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا ڈوبا ہوا ان کا کردار۔ انہوں نے کیا کیا کہ پڑھائی کو کچھ دیر کے لیے موقوف کروایا کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے اب رکیں، ہم ان سے قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں۔ عام طور پر یہ نہیں ہوتا کہ درس ہو رہا ہو، کلاسز چل رہی ہوں اور دوران کلاس جو ہے وہ یہ سلسلہ ہو، لیکن جب انہوں نے سنا کہ بھئی قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے اور پورا پڑھا جاتا ہے، اور قصیدہ بردہ شریف ایک گویا ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمبل ہے، تو انہوں نے رکوایا کلاس کو، ہم سے ملاقات کی، قصیدہ بردہ شریف کے کچھ اشعار سنے، اور پھر سب کو کہا طلباء کو کہ مل کر پڑھیں، اور سب نے مل کر پڑھا۔ تو آپ یقین جانیے جہاں علم پڑھا جا رہا تھا وہاں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور ایسا ماحول بن رہا تھا۔ اس وقت سے میں حضرت کا گرویدہ ہو گیا، فین ہو گیا۔ پھر اس کے بعد گاہے بگاہے حضرت کے معاملات، حضرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہوئی، تو عشق اور بڑھ گیا۔ اور ابھی تو یہ 2-4 سال سے بڑے مصروف تھے، لیکن ان سے پہلے ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں کبھی لاہور جاتا تھا تو حضرت کو دن میں فون کروں کہ ملاقات کرنی حضرت، تو مثال کے طور پر جیسے 3:30-4 بجے فون کیا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، مغرب کے بعد آ جائیں، اور مغرب کے بعد ہم جاتے تھے اور عشاء تک وہ بٹھاتے تھے، 1 گھنٹہ مہمان نوازی اپنے طور پر جس طرح ان کا سلسلہ تھا وہ کرتے تھے، بٹھاتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اور ایسا 1-2 مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے دوپہر میں بتایا کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مغرب میں آ جائیں، اور بھرپور وقت عطا کیا۔ تو ایسے مصروف ترین اور معروف ترین شخص کا اس انداز کے ساتھ لوگوں سے ملنا یہ بہت بڑا میرے لیے ایک جو ہے وہ معاملہ ہے، اور وہ ان کے یہ معاملات دل میں گھر کر گئے۔ باقی دیگر ایسے معاملات جو اجتماعی ہیں، جو پبلکلی انہوں نے کیے ہیں، وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے پھر دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے محبین، ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے آگے کے معاملات کو آسان فرمائے، اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے، خیال حضرت جب آ گیا ہے، تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، سکون پایا بے کسی نے
حدود غم سے نکل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، سکون آیا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل